غسل کے احکام، مستحب غسل بھی ہوتا ہے جیسے آج جمعے کا. جناب امیر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا یا علی اگر اتنے پیسے ہوں کہ یا کھانا کھا لیں یا غسل جمعہ کر لیں تو کھانا نہ کھائیں، غسل جمعہ کر لیں. غسل جمعہ کرنے والے کا جسم قبر کے اندر کیڑے نہیں کھائیں گے. جو غسل جمعہ کرتا ہے، جن کی آپ کو سالم جسم مل جاتے ہیں، وہ غسل جمعہ کرنے والے ہوتے ہیں. اگر مومنین کو فضائل غسل جمعہ پتہ ہوں تو وہ پیسے دے کے جا کے جگہ تلاش کریں، غسل جمعہ وقت پہ کریں. توجہ ہے سب لوگوں کی؟ تو غسل جمعہ مستحب ہے. اس کے علاوہ بے انتہا غسل مستحب ہیں. ہمارے فقہاء میں درمیان میں اختلاف ہے کہ غسل جمعہ آیا وضو کو کی کفایت کرتا ہے یا نہیں کرتا. آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید خراسانی وغیرہ، آیت اللہ خوئی کے جتنے شاگرد ہیں وہ ان کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غسل جمعہ اپنے وقت میں کریں، یعنی فجر سے لے کے ظہر کے دوران جمعہ ہی کے دن کریں، تو پھر وضو کی شرط نہیں ہے. لیکن آیت اللہ خمینی، آیت اللہ گلپاگانی، آیت اللہ خامنائی اور دوسرے جو مراجع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. تمام قدماء بھی یہی کہتے تھے کہ آپ کو اس کے بعد وضو کرنا ہے. غسل جمعہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد وضو کرنا ہے. یہ ذرا بنیادی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن یہ بیان میں نے جلدی کر دیا اس کو. لیکن غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے، اسی سے نماز پڑھنی چاہیے غسل جنابت کے ساتھ. اب غسل جنابت کے حکام، غسل جمعہ کوئی غسل ہو، میت کا بھی جو غسل ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میت کو کیسے نہلاؤں گا؟ 3 غسل واجب ہیں اس کے بھی، اور وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے خود انسان غسل کرتا ہے. بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، زندہ سے ڈرتے نہیں، مردوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. زندہ انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے بھائی. سانپ کے دانتوں میں زہر ہوتا ہے، بچھو کی دم میں زہر ہوتا ہے، کیکڑے کے پیٹ میں زہر ہوتا ہے، انسان کے پورے جسم میں زہر ہوتا ہے. بڑا زہریلا ہوتا ہے انسان. آپ تو ایسے سونا جیسے مجھے ہی پتا بس سارا انسان کا، آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا. انسان سارے یہاں پہ ماشاءاللہ. میں جلدی گیلے بالوں پہ مسح نہیں ہوتا. گیلا اگر چہرہ، سن رہے ہیں سب لوگ، چہرہ گیلا ہے، ہاتھ گیلے ہیں، اس پہ دوبارہ آپ وضو کر سکتے ہیں. لیکن اگر سر گیلا ہو اور پاؤں گیلے ہوں تو وضو مسح نہیں ہوگا اس میں. کیوں؟ کتنا گیلا ہو، آپ نے نہانے کے بعد سر کو خشک کر لیا، اگر اتنا آپ کا سر گیلا ہے کہ آپ کے سر کی تری، ویٹنس، تری اس کی جو وہ ہاتھ پہ منتقل ہو تو وہ مسح نہیں ہوا. لیکن اگر اتنا تر ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو تری ہے پانی کی وہ اس پہ منتقل ہو جائے تو وہ مسح ہو گیا. کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ؟ پوچھتے جائیں گے یہ تو وضو غسل، اس کے سارے احکام کافی تفصیلی ہیں. اب آئیں ذرا جلدی سے غسل کے احکام بیان کر دوں. میت کا بھی غسل ایسے ہی ہوتا ہے. میت کے 3 غسل واجب ہیں. انسان اپنا بھی کئی غسل اکٹھے ایک نیت کر لے، سارے غسل ہو جاتے ہیں. غسل جمعہ ہے، غسل جنابت ہے، مستحب غسل ماہ رمضان کا اول ماہ رمضان ہے، غسل توبہ ہے، اور جتنے غسل ہوں آپ انسان سارے نیت کرے اور ایک غسل کر لے. پورے سر کا، چہرے کا دھونا واجب ہے. گردن زیادہ سے زیادہ اس میں دھو لیں. یہ پورا چہرہ، آنکھوں پہ ہر جگہ، کھال کے اوپر ہر جگہ، سر میں، داڑھی میں، ہر جگہ پانی پہنچانا واجب ہے. آنکھیں بند کر کے پورے آنکھوں پہ، کان سب. اس کے بعد پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ. دائیں حصے کو جب دھو رہے ہوں تو زیادہ دھوئیں گے تاکہ پورا جسم دھل جائے. اسی طرح سے جب بائیں حصے کو دھوئیں تو پھر دائیں حصہ سارا دھو لیں گے تاکہ انسان کو یقین ہو کہ پورا غسل ہو گیا. جب انسان غسل کر لیتا ہے، غسل کی حالت میں نہ ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ امام بارگاہ، مسجد میں نہیں جا سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اللہ کے ناموں کو، اہل بیت کے، محمد و آل محمد کے ناموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. 7 آیات سے زیادہ تلاوت کرنا مکروہ، لیکن واجب سجدے والی آیات کی سوروں کی تلاوت کرنا حرام. تو جب انسان جنابت میں ہوتا ہے اس کے احکام بہت سخت ہیں، اس لیے انسان کو فوراً غسل کرنا چاہیے. اب تیمم کے جلدی احکام بیان کر دوں. سب کی توجہ ہے؟ تیمم بھی جلدی بیان کر دوں. غور سے دیکھ لیجئے. اگر انسان کے سامنے پانی نہ ہو، بدل از غسل یا بدل از وضو. اسی طرح سے اگر انسان کے لیے پانی مضر ہو، پانی بہت ٹھنڈا ہے، سردی بہت زیادہ ہے، انسان اگر نہائے گا تو بیمار ہو جائے گا. شریعت نہیں کہتی بیمار ہو جاؤ. اسی طرح سے اگر وقت نہیں ہے، نماز قضا ہونے والی ہے، تو آپ فوراً تیمم کر کے وضو کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، بعد میں پھر غسل بھی کریں گے. تیمم کیسے کرتے ہیں؟ خاک کے اوپر کریں گے، مٹی کے اوپر کرتے ہیں. یہاں تو اتنی دھول، گرد و غبار نہیں ہوتا. ہمارے ملکوں میں گرد و غبار اتنا ہوتا ہے کہ کپڑوں پہ اگر زور سے ہاتھ ماریں تو اس میں گرد نکلتا ہے.
فقہا کہتے ہیں کہ اگر اتنا گرد ہو کپڑوں میں، عبا وغیرہ میں سفر کرتے تھے نا، تو کہ آپ ہاتھ ماریں تو گرد اڑنے لگے تو اس پہ ہو جاتا ہے. ہاتھ ماریں، کیسے ماریں گے؟ سب توجہ سے دیکھیں. وضو کرتا ہوں، تیمم کرتا ہوں، بدل از وضو یا غسل، 2 مرتبہ ہاتھ ماریں گے، اپنی انگوٹھیاں وغیرہ سب اتار دیں. اگر بہت زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو اتار بھی سکتے ہیں. اور پھر کیا کریں گے؟ اپنے چہرے کو پہلے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو. چہرے کو کیسے کریں گے؟ یہی آپ کی مٹی پیشانی پہ. دیکھ رہے ہیں مجھے سب لوگ غور سے، کیونکہ پسینہ بہت زیادہ ہے، میں اس کو بار بار میرے ہاتھ جو ہیں وہ بھیگ جاتے ہیں اس سے. آپ نے 2 مرتبہ ہاتھ زمین پہ مارے، اس کے بعد پھر پیشانی پہ. یہ چہرہ آپ کا جو چہرہ دھونا ہوتا ہے اس کی جگہ پہ آپ نے تھوڑا سا چہرے پہ یہ جو مسح کر لیا، چہرے پہ، ماتھا اور آنکھوں کے سامنے دونوں طرف چہرے پہ، بس. ناک پہ واجب نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے کلائی، یہ ہے کلائی، یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے، پورا ہاتھ رکھ کے انگوٹھا الگ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے پورا کا پورا مسح کیا. اسی طرح سے یہ ہاتھ آپ نے پورا مسح کر لیا. یہ آپ کا تیمم ہو گیا، چاہے وضو کی جگہ چاہے غسل کی جگہ. غسل کی جگہ 2 مرتبہ ہاتھ ماریں گے اور اس کا اسی طرح سے آپ تیمم کر لیں گے.